الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک ہے اور آج کا دن سید الایام یعنی جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور یہ جمعۃ المبارک کا دن ایسا عظمت والا دن ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس دن میری ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا میری پاک بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، درود پاک پڑھیں گے فرشتے یہ درود پاک لے کے جائیں گے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کے فلاں غلام نے، فلاں کے بیٹے نے، فلاں کی بستی کا رہنے والا اس نے درود کا تحفہ بھیجا ہے، سلام کا تحفہ بھیجا ہے، اے مدینے کے تاجدار قبول فرمو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ امتی جس کا ذکر مدینہ طیبہ بلکہ روضہ رسول میں ہو رہا ہے۔ تو آگے فرمایا عند الصلاۃ محبتی وعارفہم، جو ہماری ذات پہ محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اپنی ذات کو گم کر کے ہماری محبت میں جو ہماری ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے، ہم اس کو پہچانتے بھی ہیں اور اس کا درود پاک بھی سنتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ درود پاک کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں، برکات ہیں، کمالات ہیں۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے۔ اس ماہ رمضان المبارک کا نام رمضان ہے۔ رمضان رامدن کا مصدر ہے جس کے معنی احتراق کے ہیں۔ احتراق یعنی گرمی کی شدت، جلن، سوزش اور جل جانے کی کیفیت کو احتراق کہا جاتا ہے۔ اب یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے، اس کے اندر انسان کے گناہ جل جاتے ہیں، انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں لوہار کے پاس آتش دان ہوتا ہے جسے بھٹی کہتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی وہ ایسا لوہا ڈالتا ہے جس کے اوپر سکریپ ہوتا ہے، زنگال ہوتا ہے، تو وہ آگ اس کو جلا دیتی ہے، زنگال کو، لوہا پیور ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پیور لوہا اس کے اندر ڈالا جائے تو وہ ایک پرزہ بننے کے لیے کارآمد ہو جاتے ہیں، اس سے پرزہ قیمتی چیز بن سکتی ہے۔ تو یاد رکھنا کہ جب انسان ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور ماہ رمضان المبارک کی برکت سے اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس کی دوسری مثال کچھ اس طرح ہے۔ لفظ رمضان یہ رمضا سے بنا ہے۔ رمضا موسم خزاں کی اس تیز بارش کو کہا جاتا ہے۔ جب موسم خزاں کے اندر تیز بارش ہوتی ہے، وہ زمین کی گرد و غبار کو، دھول کو دھو ڈالتی ہے، صاف و شفاف کر دیتی ہے،
وہ درخت ہوتی ہیں تو ان کے اوپر جو مٹی ہے وہ ساری صاف ہو جاتی ہے، زمین جو ہے وہ پتھر جو ہے بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی برکت سے انسان کے گناہ دھل جاتی ہیں، صاف ہو جاتی ہیں۔ ان مسلمان امت مصطفیٰ کے گناہگار لوگ جو ہیں، جب وہ ماہ رمضان کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا حیا کرتے ہیں، اس کی توقیر کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں میرا رب ان کے دل کو، ان کے پورے جسم کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے، یہ جب بھی آتا ہے برکتیں رحمتیں لے کے آتا ہے۔ آئیے ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں جو کہ متفقن علیہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک داخل ہوتا ہے، ماہ رمضان المبارک آتا ہے، تو میرا رب آسماں کے دروازے کھول دیتا ہے، آسماں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایتی فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت وہ پاک مقام ہے، وہ عظمت والا مکان ہے، وہ عزت شان والا مکان ہے، وہاں کے جو مکین ہیں وہ بھی پاک طیب طاہر ہیں۔ وہ جنت کا دروازہ اس لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ جنت کے اندر رہنے والے ان کو پتہ چلے دنیا کے اوپر ماہ رمضان آ چکا ہے، وہ امت مصطفیٰ کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یعنی حوریں اور غلمان جو ہیں وہ امت مصطفیٰ کے روزے داروں کے لیے، نمازیوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابَ جَهَنَّمْ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابَ جَهَنَّمْ، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وفی روایتی فتحت ابواب الرحمہ، بلکہ وغلقت الابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو جکڑا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے۔ اور آگے چلیے، وفی روایتی فتحت ابواب الرحمہ، ایک اور روایت میں ہے کہ آج رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے انسان دیکھ میرے رب کا کتنا کرم ہوا، اور ماہ رمضان کی آمد کی برکت سے آسمان کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کو بند کر دیا گیا، شیطان کو جکڑا گیا، تاکہ امت مصطفیٰ جب عبادت کرے نہ انہیں خوف جہنم ہو، نہ انہیں شیطان ابلیس کی دشمنی کا ڈر ہو۔ یہ جو ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ جو کھلم کھلا دشمن ہے، اس کو جکڑ دیا جائے۔ اب بندہ خدا جو ہے، میرے رب کا محبوب بندہ، میرے محبوب نبی کی امت جو ہے، اب جو ہے لطف کے ساتھ عبادت کرے، دن کو عبادت، رات کو عبادت، 24 گھنٹے عبادت کرے۔ تو پیارے ناظرین، یہ ماہ مقدس عبادت اور ریاضت کا ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اتنی برکتیں ہیں، 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو تو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ 1 نفل ادا کرو، فرض کا درجہ، 1 فرض ادا کرو، 70 فرض کا درجہ۔ جب اس کے اندر اتنا بڑا بونس مل رہا ہے، اتنا بڑا ریلیف مل رہا ہے کہ پہلے تمہیں شیطان عبادت سے بھگاتا تھا، کہتا تھا کہ میری طرف آؤ، تمہیں رات کو
وہ دین کو جبھیاں بھرتا تھا، تمہارے دماغ میں دل میں خلل ڈالتا تھا، اب تو وہ جکڑا ہوا ہے۔ اے امت مصطفیٰ، آئیے عبادت کی طرف، ٹوٹ کے عبادت کیجئے اپنے رب کی، اپنے رب سے پیار کیجئے، اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ اب شیطان بندھا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھیے کہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ میرے محبوب نبی کے تصدق سے میرے رب نے ہمیں یہ ایک بڑی سعادت عطا فرمائی ماہ رمضان المبارک کی۔ پتہ نہیں کہ آنے والے سال میں ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے، جو ملا ہے وقت اس کو غنیمت سمجھیے، غنیمت جانیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ایمان رمضان المبارک کی عبادت ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔